بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آج دو تین اہم باتیں ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پیش ہوئے، اور جب سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو اس دوران کچھ صحافیوں سے باتیں ہوئی اور کچھ صحافیوں سے گفتگو ہوئی، جس کے اندر ایک بولڈ ٹی وی کے رپورٹر تھے طیب بلوچ نامی شخص، جو کہ رپورٹر کے نام پر انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ایک سوال کیا، اور سوال کے ذریعے انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو گالی نکالی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈھیٹ اور بے شرم ہیں۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو ایک صحافت کے نام پر انہوں نے صحافت کی آڑ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر وار کیا، اور ان کے الفاظ کا چناؤ اس طرح کا تھا جو کہ کبھی بھی کوئی صحافی یا رپورٹر کو اس طرح کی اخلاقیات کا درس نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ان کی اخلاقیات کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ متعلقہ وجوہات پر اور متعلقہ بنیاد پر وہ سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات بھی لے سکتے ہیں، لیکن بغض عمران کے اندر اس صحافی نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں ایک صحافی ہو کر کسی بھی سیاستدان کے اوپر اس طرح سے حملہ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو گالی دے دی، کل کسی اور صحافی کو گالی دے، کل صحافی کی آڑ میں کسی اور سیاستدان کو گالی دے گا، اور اس طرح کا رویہ کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ ایک بول ٹی وی کا رپورٹر تھا جس نے آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ اس طرح کا رویہ استعمال کیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان 3 اور کورٹس کے اندر پیش ہوئے، جو کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ تھی جو زیبا چودھری کے دھمکی کیس تھا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر، تو اس کے اندر پیش ہوئے، اور دوسرا قدرت صاحب کی عدالت کے اندر پیش ہوئے، جو اس کے اوپر وہ عدت کے دوران نکاح کا کیس چل رہا ہے، اور تیسرا وہ تھا جو توشہ خانہ والا تھا، اس کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پیش ہوئے۔ تو اس عدالت کے اندر کیا ہوا، اور اس عدالت کے اندر عطا تارڑ نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے بعد آج اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، جس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر وہ بظاہر کہہ رہا ہے کہ اپنے وکلا اور کارکن کو کل 10 بجے آپ نے میرے دفتر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جمع ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم کورٹ کے اندر جائیں گے، کیونکہ جب وہاں پر پی ٹی آئی کے وکیل آتے ہیں اور ہمارے 1-2 آدمی موجود ہوتے ہیں، اور وہ بدماشوں کی صورت میں ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس طرح کی وہ گفتگو اس کی سامنے آئی ہے، جو کہ اب مختلف سوشل میڈیا پر اور بلکہ جیو نیوز کے اوپر بھی یہ خبر چل رہی تھی، اور انہوں نے یہ آڈیو بھی سنائی جیو نیوز نے۔ اس کے اندر یہ باتیں کہنے کے بعد آج جب پیشی تھی تو عطا تارڑ عدالت کے اندر ایک کونے میں موجود تھے۔ جب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان عدالت میں کے اندر داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چھپ گئے، اور ان کے جو وکیل تھے، جو مسلم لیگ نون کے یا ان کے جو وہ ورکر تھے، وہ وکلا کے ڈریس میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کا کام تھا بد نظمی پیدا کرنا اور بد اخلاقی پیدا کرنا، اور عدالت کے اندر دکم پیل کرنا، اور اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا کہ بظاہر تو یہ لگے کہ یہ پی ٹی آئی کے وکلا اور پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، جس کے اوپر اس کے بعد جو ان کی جو صورتحال ہوئی تو اس کے بعد ان کو عدالت سے نکال دیا گیا، اور جو عطا تارڑ کی آج کی حرکت ہے اس کے اوپر ان کو کہ جو رہنما یا پارٹی کے لوگ ہیں یا دیگر اس وقت حکومتی پارٹی کے حکومت کے اندر موجودہ رہنما ہیں، کسی کا بھی اس واقعے کے اوپر بیان سامنے نہیں آیا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان روسٹرم پر کھڑے ہو گئے اور جج ہمایوں دلاور سے کہا کہ اگر میرے
وکلا کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی زبان استعمال کی گئی ہو یا آپ سے کوئی بدتمیزی کی گئی ہو یا آپ اس پر برہم ہوئے ہو تو میں اس پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت صاحب تھے، انہوں نے وہ عطا تارڑ کی جو آڈیو تھی وہ جج کو سنوا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عطا تارڑ کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت یہ آئے ہوئے تھے اور اس کیس کے اندر اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون کا، نہ ہی وہ اس کیس کے اندر شریک مدعی ہیں اور نہ ہی ان کیس کے اندر ان کی کوئی درخواست ہے اور نہ ہی ان کا کوئی واسطہ راستہ ہے، لیکن بالوجہ وہ یہاں پر آتے اور وہ کارروائی کے اندر خلل پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک وہ جو کوئٹہ کے اندر قتل ہوا تھا وہ زور زبردستی عطا تارڑ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر اس قتل کا مقدمہ درج کروا دیا اور اس کے بعد یہ تو صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ لوگ ملوث ہوں گے، جس طرح آج انہوں نے سازش کی ہے، کیونکہ یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ جس طرح کی آج ان کی حرکت تھی وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آنے تھے، کیونکہ یہ کیس تو الیکشن کمیشن کی پرائیویٹ کمپلینٹ پر درج کیا گیا ہے اور اس کے اندر واسطہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور الیکشن کمیشن کا ہے، ان کا دور دور تک اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر انہوں نے پانی کی بوتل ڈال دی گئی ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر پانی کی بوتل ڈلوانے میں بھی اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے ورکروں کو وہاں پر لے کر آئے ہوئے تھے اور اپنے نون لیگ کے وکلا کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ جس طرح سے یہ ایک جتھے کی صورت میں آیا تھا اور جتھا لے کر آیا تھا اور عدالت کے اوپر حملہ آور ہوا اور عمران خان کے اوپر بھی حملہ آور ہوا اور جو اسلام آباد پولیس تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی ہوئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے آج ایک بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کی جس کے اندر یہ بد نظمی پیدا ہوتی، کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جب بھی کسی عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں تو اس وقت عدالت کا یا عملہ ہوتا ہے یا وکلا ہوتے ہیں یا کیسز کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام تر مصروفیات اور اپنے کام کو چھوڑ کر وہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی طرف آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ان مشکل حالات میں بھی عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں اور ناقص سیکورٹی کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے پھر بھی وہ عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر پانی کی بوتل ڈالی گئی اور جس طرح سے آج عطا تارڑ نے یہ حرکت کی، اس حرکت سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، کل پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا، کل جمعیت کے ساتھ ہوگا، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ ایک جذبات کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے، آپ ان کا سیاست کے میدان کے اندر مقابلہ کرتے، آپ ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کیسز کو فیس کرتے اور ان کے اندر ان کو گناہگار ثابت کرتے، لیکن وہ بھی آپ سے نہیں ہوا۔ جب کیسز جھوٹے کیسز کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ اس طرح کے حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ابھی تک مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے بھی اس واقعے کی نہ ہی مذمت کی ہے اور نہ ہی اس واقعے کی تردید کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بات کی ہے، جس طرح سے آج یہ ایک سازش ان کی بے نقاب ہوئی ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے کئی روز سے میڈیا کے اوپر ایک خبریں چلوا رہے تھے، کل بھی ایک خبر جیو نیوز کے اوپر بریک ہوئی اور جس کے اندر کہا گیا کہ دبئی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم جو اسحاق ڈار ہیں ان کو بنایا جائے گا اور پیپل پارٹی سے بھی مشورات ہو گیا ہے اور پیپل پارٹی بھی اس کے اوپر رضامند ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر آج فیصل کریم کنڈی اور شیری رحمان جو کہ پیپل پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ان پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی بات کے
کسی بھی نگران وزیر اعظم کی بات پر کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا اور نہ ہی دبئی کے اندر کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی بات ہے اور ان کے رہنما آپس میں بات کر کے اس طرح کی خبروں کو نشر کراتے ہیں اور اس طرح کی خبر کو بریک اپ کراتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم ایک جو ابھی صاف اور شفاف اور جانبدار جو بھی ایک نیوٹرل نگران وزیر اعظم ہوگا اس کی چوائس کریں گے، اور ہم اس وقت بھی پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا کلیئر موقف ہے اور ہم کبھی بھی اس بات کی تاخیر نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم الیکشن میں تاخیر ہونے دیں گے۔ یہ پیپل پارٹی کی یہ تردید تھی اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو سازش تھی اور بند کمروں کے اندر جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو بھی پلان تیار کیا ہوا تھا اس پلان کو آج یہ پیپل پارٹی کے لوگوں نے تردید کے ذریعے بے نقاب کر دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے یہ ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس موقف کے اندر شریک ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی گئی۔ اور جو سائفر کا معاملہ ہے، آج 26 جولائی تھی جو کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا تھا اور شاہ محمود قریشی ایف آئی اے کے اندر پیش ہوئے اور اس کے بعد پیش ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر تھا یہ ایک حقیقت تھی، جو سائفر مختلف حکومتوں کے اندر آتے رہتے ہیں اور ان کی نوعیت اور ہوتی ہے، اس سائفر کی نوعیت اور تھی۔ یہ ایک کوڈ ورڈ کے اندر بات تھی جو کہ انہوں نے کہا کہ جو سابقہ اپوزیشن تھی ان کو بھی یہ دکھایا گیا تھا، ان کے ساتھ دکھایا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بات کی گئی تھی اور ان کو بھی اس بات کا علم ہے، اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اس کے وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی اس کی تصحیح کی گئی تھی اور ان کو دیکھا گیا تھا، اور جی ایچ کیو کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے اس طرح کا اپنا بیان ایف آئی اے میں ریکارڈ کروا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بیان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہی یہ جھوٹ ہو سکتا ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ شاہ محمود قریشی کا بیان تھا۔ اور ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔